محبت کا آخری خط۔ لاہور کی روشن شاموں میں زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ کالج کے گھنٹے بج چکی تھی اور طلباء اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ طیبہ جو ایک خاموش، ذہین اور شرمیلی لڑکی تھی، ہمیشہ اپنی کتابوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اس دن جب وہ کالج کے باغ میں بیٹھ کر شاعری کی کتاب پڑھ رہی تھی، تبھی اس کی نظر علی پر پڑی، جو سامنے ایک بینچ پر بیٹھا نوٹس پڑھ رہا تھا۔ علی کا انداز منفرد تھا، آنکھوں میں چمک، چہرے پہ عزم اور دلکش مسکراہٹ۔ طیبہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی آنکھوں نے جیسے علی کے چہرے کو محفوظ کر لیا ہو۔ اس دن کے بعد طیبہ اکثر علی کو دور سے دیکھتی، لیکن کبھی بھی ہمت نہ ہوئی کہ بات کرے۔ علی بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا، لیکن دونوں کے بیچ ہمیشہ خاموشی کی دیوار رہتی۔ چند ہفتے گزرے اور طیبہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن کالج میں ایک تقریب کے دوران علی اور طیبہ کو ایک گروپ پروجیکٹ میں ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ شروع میں طیبہ بہت جھجکی، لیکن علی کی خوش اخلاقی اور دوستانہ رویے نے اس کے دل سے خوف نکال دیا۔ وہ دونوں دیر تک کام کرتے، باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ طیبہ کو علی کی ہر بات دلچسپ لگتی اور علی کو طیبہ کی سادگی پسند آنے لگی۔ ایک دن علی نے ہنستے ہوئے کہا، طیبہ، تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ طیبہ نے شرماتے ہوئے کہا، مجھے بھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے لیے دھڑکنا شروع کیا۔ علی نے ایک دن ہمت کر کے طیبہ کو باغ میں بلایا۔ شام کا وقت تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ علی نے کہا، طیبہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ طیبہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، کہو علی۔ علی نے نظریں نیچی کر کے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ طیبہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، علی، مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ یہ سن کر علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ محبت کے یہ خوشگوار دن زیادہ دیر نہ چل سکے۔ علی نے جب اپنے والدین کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ علی کے والدین کو اپنی روایات اور خاندان کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ انہوں نے علی کی شادی اپنی بھانجی سارہ سے طے کر دی تھی۔ علی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے والدین نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تم سے ہر تعلق ختم کر دیں گے۔ علی بے بسی میں طیبہ کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ طیبہ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے والدین کی خوشی بھی میرے لیے ضروری ہے۔ طیبہ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، اگر ہماری محبت تمہارے والدین کی خوشی کے خلاف ہے تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ تم ان کے فیصلے کو قبول کرو۔ علی نے طیبہ کو گلے لگایا۔ دونوں رو رہے تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ان کی محبت کا انجام جدائی ہے۔ چند ہفتے بعد علی کی شادی سارہ سے ہو گئی۔ علی نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا تھا اور طیبہ نے اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا۔ طیبہ نے لاہور چھوڑ دیا اور ایک دوسرے شہر میں جا کر نوکری کرنے لگی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتی، لیکن علی کی یادیں ہمیشہ اس کے دل میں رہتی۔ وہ اکثر تنہائی میں روتی، لیکن اپنے دکھ کو کسی کے ساتھ نہ بانٹ پاتی۔
کئی مہینے بعد علی کو ایک خط ملا۔ یہ طیبہ کا خط تھا۔ علی، زندگی نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا، لیکن ہماری محبت ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گی۔ میں نے تمہاری خوشی کے لیے اپنے دل کا سکون قربان کیا ہے، اور یہی میری محبت کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ آخری خط ہے۔ میں اب تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں، لیکن تمہارے لیے دعا ہمیشہ میرے لبوں پر رہے گی۔ الوداع طیبہ۔ علی نے یہ خط پڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جان لیا تھا کہ طیبہ کی محبت سچی تھی، لیکن قسمت نے ان دونوں کو جدا کر دیا تھا۔ علی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا، لیکن طیبہ کی یادیں ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہی۔ وہ اکثر طیبہ کے خط کو پڑھتا اور سوچتا کہ اگر حالات مختلف ہوتے تو ان کی زندگی کتنی خوشگوار ہوتی۔ دوسری طرف طیبہ نے خود کو تعلیم کے شعبے میں وقف کر دیا۔ وہ ایک کامیاب استاد بن گئی اور اپنے طلباء کو یہ سکھانے لگی کہ محبت کا مطلب صرف پانا نہیں، بلکہ قربانی دینا بھی ہے۔ یہ کہانی اس بات کی گواہ ہے کہ محبت ہمیشہ خوشی کا وعدہ نہیں کرتی، لیکن سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ایک یاد، ایک احساس، ایک دعا بن کر۔ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ قربانی، صبر اور دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے جذبات کو